اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر تمہاری طرف کان لگا کر بات سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان خاص لوگوں سے پوچھتے ہیں جن کو علم عطا کیا گیا ہے کہ انہوں نے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدا نے مہر لگا دی ہے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہدایت طلب کی ہے اللہ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کرتا ہے اور ان کو ان کے حصے کی پرہیزگاری عطا کرتا ہے۔ سو یہ لوگ تو بس اب قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک ان پر آ جائے، تو اس کے آثار و علامات تو آ ہی چکے ہیں، اور جب وہ آ جائے گی تو پھر ان کو نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں رہے گا۔ اے رسول، خوب جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور خدا سے اپنے ذنب اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مغفرت طلب کریں۔ اللہ تمہاری گردش یعنی چلنے پھرنے کی جگہ کو اور تمہارے ٹھکانے کو جانتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہاد کے بارے میں کوئی سورہ کیوں نازل نہیں کی جاتی؟ بس جب ایک محکم سورہ نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتل و قتال کا ذکر ہوتا ہے تو آپ ان لوگوں کو دیکھیے گا جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی گشی طاری ہو۔ ان کے لیے بہتر تو یہ تھا کہ اطاعت کرتے اور اچھی بات کہتے، اور جب جہاد کا قطعی فیصلہ ہو جاتا تو اگر یہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے ثابت ہوتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ پھر تم سے یہی توقع ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ یعنی تمہیں اقتدار مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کرو اور اپنی قرابتوں کو قطع کرو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور انہیں بہرا بنا دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ جو لوگ پیٹ پھیر کر کفر کی طرف پیچھے پلٹ گئے بعد اس کے کہ ان پر ہدایت واضح ہو گئی تھی، شیطان نے انہیں فریب دیا اور انہیں دور دور کی سجائی۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کو ناپسند کرتے ہیں کہ ہم بعض معاملات میں تمہاری بات مان لیں گے، اللہ ان کی رازداری کو جانتا ہے۔ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہوں گے۔ یہ سب اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو اللہ کی ناراضگی کا باعث تھی اور اس کی خوشنودی کو ناپسند کیا، بس اللہ نے ان کے اعمال کو اکارت کر دیا۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ کبھی ان کے سینوں کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟ اگر ہم چاہیں تو وہ لوگ آپ کو دکھا دیں اور آپ انہیں علامتوں سے پہچان لیں، اور خاص کر آپ انہیں ان کے انداز گفتگو سے تو ضرور پہچان لیں گے، اور اللہ تم سب کے اعمال کو جانتا ہے۔ اور ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم و میز کریں اور تمہارے حالات کی جانچ کر لیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسرے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی بعد اس کے کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی تھی، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ہاں البتہ اللہ ان کے اعمال کو اکارت کر دے گا۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور ان کی مخالفت کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا اور پھر وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے، اللہ ان کو کبھی نہیں بخشے گا۔ بس تم کمزور نہ پڑو اور ہمت نہ ہارو، اور دشمن کو صلح کی دعوت نہ دو حالانکہ تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے اعمال کے ثواب میں ہرگز کمی نہیں کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو بس کھیل اور تماشا ہے، اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو وہ خدا تمہیں تمہارے اجر عطا کرے گا اور تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا، اور اگر وہ تم سے وہ مال مانگے اور پھر اصرار بھی کرے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے دلی کینوں اور دلی ناگواریوں کو ظاہر کر دے گا۔ ہاں تم ہی ایسے لوگ ہو کہ تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تم میں سے کچھ لوگ بخل کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ دراصل اپنے ہی نفس سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، البتہ تم اس کے محتاج ہو، اور اگر تم روگردانی کرو گے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔